الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ گفتگو کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے لڑکے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ اب یہاں پھر سے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ گویا کہ تتمہ کے طور پہ ہے۔ آپ کا واقعہ عنقریب اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ان تمام واقعات سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، کہ بے شک پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا، حضرت نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا اور آل عمران کو چن لیا، اور یہ ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یہ سارا کا سارا بنی اسرائیل آتا ہے۔ اور پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں آل عمران کا ذکر کیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ آل عمران میں عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے مشرقی جانب ایک کمرہ الاٹ کر دیا کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت ریاضت کریں اور اپنی باری کے اوپر مسجد اقصیٰ کی خدمت بھی کریں، آپ کو یہ جاننی چاہیے کہ دن کے اندر یہ بیت المقدس میں قیام کرتیں اور اپنی باری پہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتیں، اور جب رات ہوتی تو یہ اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ اپنے خالہ کے گھر چلی جاتیں، اور رات کا قیام حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پہ ہوا کرتا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی جانب سے خوشخبری سنائی کہ او مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا جہاں کی تمام عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا جہاں کی تمام عورتوں کے اندر سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے۔ پروردگار عالم نے آپ ہی کو چن لیا ہے کہ ایک بہت بڑے اولو العزم پیغمبر کی ولادت آپ کے بطن سے ہوگی، اور یہ معجزانہ طریقے پہ ہوگی۔ یعنی ایک بچے کے وجود میں، ایک بچے کے ایگزسٹنس کے اندر، ایک بچے کی پیدائش کے اندر ماں اور باپ دونوں شریک و سہیم ہوتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ جو میرا نبی اولو العزم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، یہ آپ کے بطن سے ہوگا،
ہم نے اس کے لیے، اس کی ولادت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور یہ بچہ معجزانہ طریقے پر ہوگا، یعنی بغیر باپ کے ہوگا۔ پروردگار عالم نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی ولایت کے لیے جو انتخاب کیا، جو چنا، اس کا ذکر پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے سے کیا، اور حضرت مریم کو اس کی خوشخبری سنائی گئی۔ قرآن مجید نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت فرشتوں نے کہا او مریم، بے شک پروردگار عالم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاکی، کس لیے انتخاب کر لیا ہے میں نے آپ کو بتایا، اپنے خاص مقربین بندوں میں آپ کو شامل کر لیا ہے، یا بیت اللہ کی یعنی مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، کیونکہ آج تک تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے کسی لڑکی کو چنا ہو اور کسی نظر کو قبول کیا ہو۔ کسی نے جو ہے یہ نظر نہیں مانی تھی کہ میں اللہ کے گھر کے لیے اپنی جو ہے لڑکی کو پیش کرتی ہوں، لیکن حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ نے جو نظر مانی، پروردگار عالم نے فتقبلها ربها بقبول حسنا، بہت بہتر طریقے سے حضرت حنہ کی نظر کو قبول کیا، حضرت مریم کو قبول کیا اپنے گھر کی خدمت کے لیے۔ تو ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک اور صاف کیا۔ پاک اور صاف کرنے سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ظاہری طور پہ آپ کو پاک اور صاف کیا کہ یعنی یہ قانون فطرت ہے، پروردگار عالم کا قانون ہے کہ عورتوں کو حیض و نفاس کا معاملہ ہوا کرتا ہے، پیریڈز کا معاملہ ہوا کرتا ہے، مینسس کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، ماہواری کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ وطہرکی، ان تمام کے تمام جو اللہ کا قانون ہے، جو حیض و نفاس کا معاملہ ہے عورتوں کے ساتھ، ہم نے کیا کیا ہے، آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عام عورتوں سے ہٹ کر کے حضرت مریم کو حیض و نفاس کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس سے وہ پاک تھیں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مم مس الرجال، یعنی عورتوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے شوہر ہوتے ہیں، لیکن مم مس الرجال، ان وطہرکی، اللہ نے آپ کو مردوں کے ٹچ کرنے سے، مردوں کے چھونے سے آپ کو پاک اور صاف کیا ہے۔ ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر ہر طرح کے شکوک و شبہات جو ہو سکتے تھے، وہ تمام کے تمام شکوک و شبہات کو اللہ نے زائل کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ آپ کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی کہ مریم کو، ان کی آنے والی نسل کو یا اللہ شیطان سے محفوظ رکھ، شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھ، اس کے وساوس سے محفوظ رکھ، تو یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شیطان کا کوئی وار آپ کے اوپر نہیں چل سکتا، شیطانی تمام کے تمام وساوس سے پروردگار عالم نے پاک اور صاف کیا آپ کو۔ واصطفیٰ کی، یعنی آپ کا انتخاب کیا۔ دو مرتبہ واصطفاکی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ بطور مبالغہ کے بھی ہو سکتا ہے، یا پہلی ولایت سے مراد حضرت مریم کا انتخاب یا اللہ کے گھر کے لیے ان کا انتخاب، اور دوسری جو ولایت ہے واصطفیٰ کی، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے لیے آپ کے بطن کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ کو چن لیا ہے۔ یہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، یا بطور مبالغہ کے بھی یہ تکرار آ سکتا ہے۔ علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے سارے عالم کی عورتوں کے اوپر۔ مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے لوگوں، مردوں کے اندر تو بہت سارے باکمال حضرات گزرے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر صرف 4 باکمال خواتین گزری ہیں۔ پہلی مریم بنت عمران، دوسری آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور تیسری خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 4 باکمال خواتین کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے متعلق نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، اور عائشہ کی فضیلت میری امت کی تمام عورتوں کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کی فضیلت تمام لذیذ غذاؤں کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عرب کے اندر گوشت اور اس کا شوربہ یہ بہت ہی مرغوب اور بہت ہی لذیذ غذاؤں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بتلائی کہ گویا کہ گوشت کے شوربے میں ڈوبی ہوئی روٹی کی جو فضیلت تمام لذیذ غذاؤں کے اوپر، کھانوں کے اوپر ہے، اما عائشہ کی فضیلت میری امت کی تمام عورتوں کے اوپر اس طرح ہے۔ اس کے بعد جب پروردگار عالم نے حضرت مریم کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عنایت فرمایا تو اب یہ ہونی چاہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شکر گزاری کے طور پہ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے حکم دیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، او مریم اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتے رہا کرو، اپنی عبادت اور اپنی ریاضت اور اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحلیل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر مزید اضافہ کرو۔ اسی لیے آتا ہے روایتوں کے اندر کہ حضرت مریم جب نماز کے اندر کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے گھٹنے کے اوپر، ان کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا بہت زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے، طول قیام کی وجہ سے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ اللہ نے کہا یا مریم اقنتی، ایک تو یہ ہے کہ اطاعت اختیار کر، اوبیڈینٹ رہ، فرمانبرداری کر، اور دوسرے اس اطاعت سے مراد ہے کہ اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ او مریم اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرو، اللہ نے اتنی ساری چیزوں سے آپ کو نوازا ہے انعامات سے، تو اب شکرانے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت اس میں اخلاص پیدا کرو، پیوریٹی ہونی چاہیے، سنسیئرٹی ہونی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اطاعت کیا ہے، سنسیئرٹی کیا ہے اللہ کی ورشپ کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر۔ کسی نے سوال کیا وقت کے بہت بڑے فقیہ سے، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت کتابوں کے اندر تو اخلاص کا لفظ ہم بہت پڑھتے ہیں، سنسیئرٹی کا لفظ اللہ کی عبادت کے متعلق بہت پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت، اللہ کی ورشپ کرتے وقت اس میں اخلاص ہونی چاہیے، پیوریٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ذرا ایگزامپل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے سمجھائیے کہ اخلاص ہے کیا اللہ کی عبادت میں۔ کس سے سوال کیا گیا؟ ابو اللیث فقیہ العصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی کسی چرواہے کو، کسی شیفرڈ بوائے کو کسی گریزنگ فیلڈ کے اندر، کسی جانوروں کے چراگاہ کے اندر اس حالت میں دیکھا ہے کہ اچانک وہ گاؤں سے دور، شہر سے دور اپنی بکریوں کو گریزنگ فیلڈ میں چرا رہا ہے، اور اذان کی آواز اس کے کانوں تک اگر پہنچتی ہے یا نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ فوراً ان تمام کے تمام جانوروں کے شیفرڈ بوائے، تمام کے تمام بکروں کے، بھیڑوں کے بیچ میں اپنا مصلی بچھاتا ہے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جایا کرتا ہے، تو کیا اس شیفرڈ بوائے کو، اس چرواہے کو اس بات کی کوئی امید ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی انسان، یا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ میری نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ تمام کی تمام بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ جانور میری تعریف کریں گی کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، جانوروں سے ایسی توقع کی امید تو نہیں کی جا سکتی، جانور بے زبان جانور ہے، یہ کیا تعریف کریں گے؟ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس سمجھ جاؤ
کہ اپنی عبادت کے اندر اخلاص یہی ہے کہ تمہاری عبادت جو ہونی چاہیے، تمہاری ورشپ، تمہارا سب کچھ جو اللہ کے لیے تم کر رہے ہو، only for the sake of Almighty Allah, not for making show off. کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو کوئی مجھے نمازی کہے گا، میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں تو کوئی لوگ مجھے بہت زیادہ سخی سمجھیں گے کہ ہی از سو جنرس. ایسی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہونے کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں. تو قرآن نے کہا یا مریم اقنتی، او مریم اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرو. لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کیا کرو. اب یہاں پہ ڈائریکٹ سجدے کا حکم ہے، رکوع کا حکم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اگر نماز جو کوئی ہوتی ہے تو نماز کے جو 6 ارکان ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ، خیرہ، ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے بغیر نماز کا کانسیپٹ تصور ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا جب سجدہ کہا گیا تو مطلب پورے کے پورے ارکان نماز کو ادا کرنا ہی کیا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. سجدہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ قیام بھی ہوگا اس کے اندر، اور رکوع سجدہ کرتے وقت خود بخود رکوع بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اسپیشل اس کو ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں سمجھی کہ رکوع کا بھی ذکر کیا جائے. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، دوسرے سجدہ کرتے وقت رکوع بھی خود بخود اس کے اندر آ گیا. اور اس کے علاوہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ. یعنی اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ نماز باجماعت ادا کیا کرو. ہو سکتا ہے اس وقت عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو. دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے دو گروپ ہوں. ایک گروپ ایسا ہو کہ جس نے نماز کی شکل و صورت، اس کے قوانین کے اندر تبدیلیاں کر دی ہو اور رکوع کو حذف کر دیا ہو، ختم کر دیا ہو، وہ ڈائریکٹ سجدہ کرتا ہو قیام کے بعد. اور دوسرا گروہ وہ ہو کہ جو قیام بھی کرتا ہو، قرات بھی کرتا ہو، رکوع بھی کرتا ہو، سجدہ بھی کرتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گروپ کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو رکوع سے خالی ہے، جو رکوع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس گروپ کے پیچھے نماز پڑھو جو نماز کے اندر رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے. اور ایک بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت رکوع کو ختم کر دیا گیا ہو نماز کے اندر سے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر رکوع کا احیاء کرنا چاہ رہا ہے کہ رکوع پھر سے شروع کرو. ان لوگوں نے نماز کے اندر سے رکوع کو ختم کر دیا ہے. تو رکوع کا احیاء بھی ممکن ہے، یا ایک جماعت جو رکوع کرنے والی ہے اس کے پیچھے نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، وارکعی مع الراکعین. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً اس واقعے کے تسلسل کو توڑتے ہوئے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی دلیل پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، کہ حضرت آدم کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، آل عمران کا ذکر، حضرت زکریا کا ذکر، حضرت مریم کا ذکر، حضرت مریم کی کفالت اور ان کی پرورش کے بارے میں تمام کے تمام 27 مجاورین کا، پریسٹ کا آپس کے اندر جھگڑا کرنا، اور پھر جو ہے قرآن اندازی کا ہونا، اور جو ہے قرآن حضرت زکریا کے نام نکلنا، یہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا اور آپ نے پھر لوگوں کو سمجھایا، بتایا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کیسے معلوم ہو گئیں؟ اے لوگو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ نے کسی بھی استاذ کے سامنے، کسی بھی شاعر کے سامنے، کسی بھی ہسٹورین کے سامنے، کسی بھی گریٹ اسکالر کے سامنے کبھی زانو ادب طے نہیں کیا، کبھی کسی کے پاس کچھ سیکھا ہی نہیں، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں. تو پھر یہ تمام کے تمام اتنے 100 سال پرانے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیسے آ رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ اپنے رسول کے پاس
وحی کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام کئی سو سال پرانی باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اپنے نبی کی زبانی کروا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اور اللہ کا فرشتہ آنا، وحی کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں، ورنہ اتنے پرانے واقعات آپ کو کیسے معلوم ہو سکتے تھے جبکہ آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے ضمناً ذکر کیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں غیب کی خبروں کے اندر سے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور او میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ سب کے سب اپنے قلموں کو سمندر کے اندر ڈال رہے تھے یا قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ اس کے اندر سے، ان کے اندر سے کون حضرت مریم کا کفیل بنے گا، کون حضرت مریم کی جو ہے پرورش کرے گا، ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور ظاہر ہے کہ آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جبکہ وہ سب کے سب آپس میں حضرت مریم کی کفالت کے تئیں جھگڑا کر رہے تھے۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ 27 پریسٹ اور مجاوروں نے آپس کے اندر قرآن اندازی کی کہ مریم کی کفالت میں کروں گا، اور پھر وہ نہر اردن پہ گئے اور وہاں پانی کے بہاؤ کے اندر اپنے ان تمام کے تمام قلموں کو ڈالا کہ جن کے ذریعے سے وہ توریت لکھا کرتے تھے، اور یہ بات طے ہوئی کہ جن کے قلم کو پانی بہا کر لے چلا گیا اس کا نام خارج ہو گیا، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ پہ ٹھہر جائے یا اپوزٹ سائڈ کے اندر وہ جو ہے قلم چلنے لگے تو بس قرآن اسی کے نام نکلے گا اور وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو قرآن مجید نے باضابطہ سارے کے سارے اس قرآن اندازی کے واقعے کا ذکر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ تمام کی تمام خبریں غیب کی خبروں کے اندر سے ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور آپ کو یہ خبریں وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے۔ یہ جو اس بات کا سچا اور پکا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی کاہن نہیں ہے، اور کوئی دیوانہ اور مجنون نہیں ہے جیسا کہ اہل مکہ کہا کرتے تھے اور آپ کو ٹونٹ کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جن کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، یا اللہ کے برگزیدہ مقربین فرشتوں، مقربین بندوں کے اندر سے ہیں، مقربین رسولوں کے اندر سے ہیں، مقربین نبیوں کے اندر سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کے بعد بیچ میں ضمناً یہ بات آئی تھی، اب اس کے بعد پھر سے واقعہ کا تسلسل ہو رہا ہے۔ آگے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، اذ قالت الملائکۃ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت فرشتوں نے کہا او مریم بے شک پروردگار عالم آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح ہوگا، اور وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت مرتبے والا ہوگا، اور اللہ تبارک من المقربین، اللہ کے بہت ہی قریب لوگوں کے اندر سے اس کا شمار ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دے رہا، اور بچے کا نام بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس کی صفت یہ ہوگی، اس کا لقب یہ ہوگا اور اس کا نام یہ ہوگا، لقب مسیح ہوگا اور نام عیسیٰ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ لقب اور نام دونوں کا ذکر کر دیا۔ اب اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ اصل میں اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا کمانڈ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وہ جو لفظ کن ہے، اللہ کہتا ہے جب کسی چیز کو
ظہور پذیر کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے ورڈ، کلمہ۔ دوسری جگہ پہ قرآن نے بیان کیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ یہاں بھی کلمہ کا ذکر آیا ہے، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہوگا، وہ کون؟ عیسیٰ ابن مریم، اس کا کلمہ ہوگا، اللہ کا کلمہ ہوگا، القاها الی مریم، جو مریم کی طرف القا کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، وروح منہ، اور وہ اس کی طرف سے روح۔ اب کرسچنوں نے، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ روح کو لے کر کے، کلمہ کو لے کر کے، کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح حضرت مریم کے اندر حلول کر گئی، تو گویا کہ اللہ حلول کر گیا، اب خدا ایک نہیں رہا، بلکہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا کہ مریم، عیسیٰ اور گاڈ تینوں مکس ہو کر کے جو ہے خدا بنا ہے، یہ کانسیپٹ انہوں نے دیا۔ لیکن اگر ایسا مان لیا جائے تو سب کے سب خدا بن جائیں گے، سارے انسان خدا بن جائیں گے، کیونکہ جس روح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی روح ہے، جو حضرت مریم کے اندر حلول کر گئی اور عیسیٰ پیدا ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں ان تمام کے اندر اللہ کی روح ہے۔ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ روح ایک اللہ کا امر ہے، ایک آرڈر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس روح کے متعلق کسی کو خبر نہیں دی گئی، علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ سو یہ روح تمام انسانوں کے اندر ہے، یہی روح تمام انبیاء کرام کے اندر ہے، لیکن اپنی اپنی اطاعت فرما برداری کی وجہ سے روح کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مزید تقویت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ روح کے اندر اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے تمام کی تمام انسانوں کی روحوں کو روشنی سے پیدا کیا، لائٹ سے پیدا کیا۔ اب جتنی عبادت بندہ کرتا ہے اس روشنی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور محمدی سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام بندے کی روح اور ایک خاص بندے کی روح میں فرق ہو سکتا ہے۔ عام بندے کی روح معمولی ہوگی، معمولی روشنی ہوگی اس کے اندر، لیکن اللہ کے خاص بندے کی روح میں بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ اسی طرح انبیاء کرام کی ارواح کے اندر اور زیادہ روشنی ہوگی۔ اسی طرح نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اندر اور زیادہ روشنی ہوگی، تو روح محمدی کو نور محمدی کہہ دیا گیا۔ تو روح کی پیدائش لائٹ سے ہوئی، روشنی سے ہوئی، جیسے کہ فرشتوں کی پیدائش روشنی سے ہوئی، لائٹ سے ہوئی ہے۔ تو یہ اپنی اپنی عبادت کرتے کرتے اس کی روح کو ترقی ملتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر وہ مقرب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر بھی فرق مراتب ہیں، ان کی ارواح کے اندر بھی روشنیاں فرق مراتب کی وجہ سے الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعضوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جو کہا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ کی ذات، اللہ کی روح ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے مسیح کا، لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ مسیح دجال کا لفظ بھی آپ سنتے ہیں۔ سو مسیح دجال کے اندر اور عیسیٰ مسیح کے اندر کیا فرق ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ورڈ کی اوریجن کو دیکھنا پڑے گا آپ کو، کہ مسیحا کے بارے میں آتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ مشیحہ ہے، عبرانی زبان کا ورڈ ہے یہ، لیکن یہ معرب ہو کر مسیحا بن گیا، جس کے معنی آتے ہیں مبارک کے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ تو مسیحا کا مطلب ہے مبارک۔ دوسرا لفظ ہے عیسیٰ، اس کی اوریجن اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے ایشوع، یہ بھی عبرانی ورڈ ہے، اور عبرانی ورڈ سے معرب ہو کر یہ عیسیٰ بن گیا، جس کے معنی ہے سید اور سردار کے۔ جس طریقے سے ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں، یہ موسیٰ
اصل میں معرب ہے موشا کا، یہ موشا عبرانی ورڈ ہے اور وہاں سے معرب ہو کر کے یہ موسیٰ بن گیا ہے۔ تو یہ تو مسیح ہو گیا جس کے معنی ہے مبارک کے، یہ ورڈ اصل میں عبرانی زبان سے آیا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ مسیح دجال کا ظہور ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی لڑائی ہوگی اور آپ کا خاتمہ، یعنی آپ جو ہے خاتمہ کریں گے دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوگا، تو وہ مسیح دجال کے پہلے بھی مسیح کا لفظ ہے، تو وہ مسیح تمام کے تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ عربک ورڈ ہے جس کے معنی ہے پوچھ دیا گیا، پوچھا ہوا، زائل کیا ہوا۔ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ دجال کے اندر سے جتنی بھی اچھی خصوصیات ہو سکتی ہیں، جتنی بھی صفات ہو سکتی ہیں اچھائیوں کی، وہ تمام کی تمام صفات عالیہ اور اچھی صفات دجال کے اندر سے پوچھ دی گئی ہے، زائل کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، یعنی گویا کہ برائیوں کا اور بدمعاشیوں کا پلندہ ہے وہ، اسی لیے اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، تو کہیں لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی تحقیق کر دی۔ اب آگے جو قرآن کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کے اندر سے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، آپ کا لقب تو مسیح تھا، نام عیسیٰ تھا، اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دیا، اب اللہ کچھ صفات ان کے بیان کر رہا ہے، وہ گہوارے میں بھی بات کرے گا۔ او مریم پریشان مت ہو، لوگ تنقیدیں کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، بغیر شوہر کے اس کو لڑکا کہاں سے آ گیا؟ آپ پریشان نہیں ہونا، بچہ گفتگو کرے گا گہوارے کے اندر، گود کے اندر، کہلا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یا تو گہوارہ، جھولا، یا پھر جو ہے ماں کی گود میں بچہ بات کرے گا، وہ کہلا، اور بڑے ہو کر گفتگو کرے گا بچہ، یعنی اپنی ادھیر عمر کو پہنچ کر کے بچہ گفتگو کرے گا۔ اب گہوارے کے اندر بات کرے گا، یہ بھی اللہ کی جانب سے ظاہر ہے کہ ایک معجزہ ہوگا، اتنا چھوٹا بچہ تو بات کرتا نہیں ہے، لیکن یہ بچہ بات کرے گا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے عام بچوں کی طرح، بلکہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رحمت اس بچے کے اوپر شامل ہے۔ وہ کہلا، بڑے ہو کر گفتگو کرے گا۔ اب یہ کہلا کو تھوڑا سمجھنے کے لیے اہل لغت کے پاس آپ کو جانا ہوگا، تو کہلا یعنی جو کہولت کی عمر کہلاتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے، جیسے کہ اہل لغت نے، زبان دانوں نے انسان کی ایج کے مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی، یعنی جب آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 ایئرس تھی، 33 سال۔ قرآن کہتا ہے گہوارے میں بچہ گفتگو کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور سن کہولت کو پہنچ کے گفتگو کرے گا۔ اب یہ کہولت کی عمر کیا ہے؟ 33 کہولت کی عمر نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کہولت کی عمر کہلاتی ہے، 40 کے بعد 40 سال تک جوانی ہے انسان کی، جیسا کہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ جب بچہ یوٹرس کے اندر ہوتا ہے، یعنی بچہ دانی میں ہوتا ہے، جب وہ ووم میں ہوتا ہے ماں کے، تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ولید کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ ابھی ایک ہفتہ مکمل نہیں کرتا تو اس کو اہل لغت صدیع کا نام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ بچہ دودھ پینے لگتا ہے تو اہل لغت اس کو رضیع کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بچہ جب دودھ چھوڑتا ہے تو اہل لغت اس کو فطیم کہتے ہیں۔ جب یہی بچہ 10 سال سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کو مترعرع یا ناشئ کے لفظ سے، ناشئون کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہی بچہ جب خواب دیکھنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے، جب خواب دیکھنے لگتا ہے تو اس کو مراہق کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی بچہ جب
میچورٹی پہ پہنچ جاتا ہے، ویٹ ڈریمنگ اس کو آنے لگتی ہے، تو اس بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کے چہرے کے بشرے کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی، بیئرڈ، مسٹیش ہلکے ہلکے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو باقل کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ داڑھی مکمل طور پہ آ جاتی ہے، مونچھ مکمل طور پہ آ جاتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کو شابن یا فتى یعنی جوان کہا جاتا ہے۔ اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ 30 سال سے لے کر کے 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہ فتى اور شابن جوانی کی عمر ہوتی ہے، یعنی ینگ ایج ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 40 کے بعد جب انسان اپنی عمر کے حصے میں داخل ہوتا ہے تو یہ سن کہولت یعنی مڈل ایج کہلاتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی 33 میں ہوئی ہے، اور کہولت یعنی مڈل ایج 40 کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی باحیات ہیں اور آسمان پہ ہیں، اور قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دمشق کی جامع مسجد کے اوپر سے آپ کو پھر سے نازل کرے گا اور دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر آپ کہولت کی عمر کو بھی پہنچیں گے، 40 کی عمر کو پار کریں گے، آپ شادی بھی کریں گے چونکہ پہلے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ دجال سے آپ قتل کریں گے، اور دنیا کے اندر پھر سے خلافت علی منہاج النبوہ آپ قائم کریں گے، اور اس کے بعد قیامت کا آنا ہوگا، قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ اب یہ کہولت کی جو عمر ہے یہ کب سے کب تک ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی نے کہا ہے کہ 40 سے 50 تک ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے، عام مفسرین کا رجحان کہ یہ 40 کے بعد 60 سال تک یہ مڈل ایج کہلاتی ہے انسان کی، یعنی یہ مڈل ایج ہے، اس کی درمیانی حصہ ہے اس کی عمر کا۔ اور 60 کے بعد جو ایج شروع ہوتی ہے وہ سن الشیخوخہ یعنی اولڈ ایج شروع ہوتی ہے، بڑھاپے کی ایج شروع ہوتی ہے۔ اور کسی نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، کسی نے 30 بھی کہا ہے، یعنی کہولت کی عمر کو 33 بھی کہا ہے، 34 بھی کہا ہے، 35 بھی کہا ہے، اور 40 بھی کہا ہے، اور کسی نے 50 کہا ہے، کسی نے 55 بھی کہا ہے، اور کسی نے 53 بھی کہا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ اختلافات ضرور ہیں، لیکن زیادہ تر قریب بات اور صحیح بات یہی ہے کہ 40 کے بعد سے انسان کی کہولت کی عمر شروع ہوتی ہے جو 60 تک رہتی ہے، اور 60 کے بعد جو ہے یہ اولڈ ایج انسان کی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ مڈل ایج اور یہ اولڈ ایج جس کو تمام کے تمام تقریباً اہل لغت نے جو ہے انسان کی عمر کے مختلف مراحل کا اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اور میں نے یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ سن کہولت یعنی جو مڈل ایج ہے انسان کی، جو مڈل ایج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنی ہے جو ابھی ملی نہیں ان کو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ابھی بھی آپ باحیات ہیں، ابھی بھی آپ زندہ ہیں، آپ صلیب پہ یا پھانسی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اس لیے میں نے ان تمام کے تمام واقعات کا ذکر کیا۔ تو قرآن نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی اللہ کے نیک بندوں کے اندر سے آپ ہوں گے۔ تو اسی کے بعد ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ ہمارے آئندہ خطاب کے اندر جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔